کی ان میں اب ایتھکس ہے، آیا نیکی اور بدی کی کوئی ویلیوز مستقل ہیں یا نہیں ہے؟ اگر تو یہ ویلیوز مستقل ہیں تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی پر آمادہ کون سی شے کرتی ہے اور بدی سے روکنے والی کون سی شے ہے انسان۔ ان تمام جو موضوعات کو انسان غور کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، اب اس پر دو راستے ہیں۔ ایک اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنی لاجک سے آدمی جو بھی کوئی محدود سا اسے سائنس ڈیٹا مل گیا ہے کائنات کے بارے میں، اسی کی بنیاد پر وہ سٹرکچر بناتا ہے، ایک فلسفہ جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ فلسفہ اس کا ہے، یہ آئیڈیالزم ہے، یہ میٹیریلزم ہے، یہ امپیریسزم ہے، اور یہ جو ہے مختلف جو ہے آپ کے لاجیکل پازیٹیوزم ہے، اور یہ ایکسٹینشنلزم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صحیح۔ ایک یہ ہے کہ پوری تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں ایسے لوگ جو یہ کہتے رہے کہ ان سوالات کا جواب ہمارے پاس ہے اور ایک خاص علم کے ذریعے ہے جو تمہیں نہیں ملا ہے۔ یہاں میں ایک کوٹ کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کیا کہا تھا؟ جی۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، والد آپ ہے، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی عمر ہے، تجربہ ہے، آپ کے بال سفید ہیں، لیکن علم میرے پاس آیا۔ یہ ساری باتیں تو وہ ہیں کہ جس میں مجھے آپ کی پیروی کرنی چاہیے۔ صحیح۔ لیکن یہ کہ اننی قد جانی من العلم ما لم یاتک، ایک علم خاص وہ ہے جو میرے پاس آیا، آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، پس میری پیروی کیجیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ یہ دعویٰ لے کر جو لوگ آتے رہے انہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، صحیح۔ پروفٹس اینڈ میسنجرز آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ انہوں نے جو کچھ بتایا میں وہ چاہتا ہوں ذرا سا آپ کو نریٹ کروں۔ جی۔ نمبر ایک، یہ کائنات نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی، یہ خاص وقت پر وجود میں آئی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، الی اجل مسمى۔ یہ خود بخود نہ بنی ہے نہ خود ختم ہوگی، بلکہ اس کا ایک بنانے والا ہے۔ وہ بنانے والا اپنی ذات میں یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں۔ اس یونیک وہ اس کے کچھ اسماء و صفات ہے، وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے یہ صفات ہیں۔ اس اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اچھا، اس نے جو کائنات بنائی ہے تو اس کائنات کے اندر یقیناً گیلیکسیز ہیں اور پوری کائنات ہے اور پلینٹس ہیں، سٹارز ہیں، دس اینڈ دیٹ، لیکن اس کا کلائمیکس آف ہز کریشن از مین۔ اس مین کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نیابت کے لیے بنایا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ ہے در حقیقت انسان کا مقام۔ اور یہ انسان جو ہے صرف حیوان نہیں ہے، اس کا جو یہ حیوانی وجود ہے یہ یقیناً مٹی سے وجود میں آیا ہے، جیسے اور جتنے بھی زمین پر حیوانات ہیں چل رہے ہیں یہ سب مٹی سے بنے ہیں، آؤٹ آف کلے۔ اور آپ کہیں گے تین، جبکہ گارا اور مٹی اور پانی مل کر گارا بنا دیں۔ لیکن انسان کا ایک ایلیمنٹ اور ہے، وہ ہے روح، جس کا خاص تعلق اس خالق کے ذات کے ساتھ ہے۔ تو وہ در حقیقت یہ اس کا ایک وجود جو ہے حیوانی ہے، ایک وجود روحانی ہے، اور ان دونوں سے مل کر انسان بنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے لفظ استعمال کیا اشرف المخلوق، نہیں آپ نے استعمال کیا؟ میں نے ابھی نہیں کیا، اگرچہ اس میں ایک خامخواہ کی جو ہے وہ بحث شروع کر دی گئی ہے۔ میرے نزدیک اشرف المخلوقات بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن جو ہے جب بھی آئے گا وہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، سب سے حسین۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کو بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک زمانے میں ایک اندازہ کیا تھا اپنے لیے کہ اچھے استاد کی تعریف کیا ہونی چاہیے، اور اس میں نے 2 کریکٹرز پیدا کیے تھے اپنے لیے۔ پہلا یہ تھا کہ آپ کا دل گداز ہو، اور دوسرا کریکٹر یہ تھا کہ آپ کو اپنی جہالت کا اندازہ ہو، اور آج میں دونوں کیفیتوں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی جو کہ میں نے اپنے کیریئر میں آج تک کبھی نہیں پڑھی، کہ ایمان کو انہوں نے ایکویٹ کیا فلسفی اور میٹافزکس کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم تو ساری زندگی سمجھتے رہے کہ ایمان جو ہے یہ بالغیب ہے، اور آپ کو اس پہ یہ بلائنڈ فیتھ ایمان ہے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا عموماً تو ذرا بات پوری ہو جائے کہ نبیوں اور رسولوں نے جو ہمیں ما بعد الطبیعاتی حقائق سے آشنا کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ ذات و صفات باری تعالیٰ ہے،
اس کائنات کی حقیقت ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کو ختم ہو جانا ہے۔ اس کریشن کا کلائمیکس وہ انسان ہے، اس کا ایک وجود حیوانی ہے اور ایک حساس روحانی وجود ہے، صحیح، جس کو کہا ہے کبھی شیخ سعدی نے کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ آدم ذات جو ہے یہ عجیب معجون مرکب ہے، اس میں ایک فرشتہ بھی موجود ہے اور ایک حیوان بھی موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ کہ اس آدمی کی زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی 30 40 50 60 اللہ اللہ خیر صلی اللہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ ابتدا میں بھی ابھی شعور نہیں تھا، اور ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد وہ شعور جو بھی حاصل ہوا تھا وہ بھی گیا، وہ ڈیمنشیا ہو گیا، الزائمر ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، سب گیا۔ اس کے درمیان یہ کچھ ذرا ہوش میں آنے کے خطاوار ہیں ہم، بس نہیں۔ قرآن کہتا نہیں، وہ زندگی ابدی زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی کہلاتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے۔ یہ 30 گھنٹے کی بجائے 30 سال کا ہو گیا، فرق اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں اب تمہیں آزمایا جا رہا ہے، تمہیں جو فیکلٹیز دی گئی ہیں، تمہارے اندر جو خیر رکھا گیا ہے، تم اسے بروئے کار لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، تم اس کے دنیا کے سامنے دنیا کی خدمت کا ذریعہ بناتے ہو کہ نہیں بناتے ہو، کیسے پریزنٹ کرتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس موضوع پہ کالر آیا ہے، ان سے بات کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کامران کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی کامران۔ بلال بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو بلا کے آپ نے اپنے پروگرام کو 4 لے جا رہی ہے۔ میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر اسرار صاحب سے، جی جی، کہ ایمان میں اضافے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کامران تھوڑا سا انتظار کرنا، ہم اس موضوع پہ آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب پلیز۔ اس سے رفت جو ٹوٹ جاتا ہے نا، صحیح ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک امتحانی وقفہ ہے، جس کا نتیجہ نکلے گا یوم القیامہ کو، اور اس کے بعد اس ابدی زندگی میں یا دوزخ میں اور یا جنت ہے۔ پھر انسان میں نیکی اور بدی اللہ تعالیٰ نے اس کا شعور ودیت کیا ہوا ہے۔ مین نوز بائی ویری نیچر what is good what is bad، ان بلٹ۔ ہاں، ہی نیڈز ناٹ ٹو بی ٹاٹ، بلکہ اسے معلوم ہے۔ اسی لیے قرآن نیکی کو کہتا ہے معروف، جانی پہچانی چیز، اور منکر کو کہتا ہے جو نا پہچانی چیز، انسان کو عجیب سی لگے کہ یہ کیا چیز ہے، وہ منکر ہے، وہ بدی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ انسان کی جو یہ زندگی ہے اور اس کا جو تسلسل ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر ایک خواہش جو ہے رکھ دی ہے کہ وہ اپنے اندر سے اپنے اس وجود کے اندر سے حیوانی وجود کو برآمد کرے اور اس کو تقویت پہنچائے۔ جیسے کہ اپنشد کا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائر جو حکمت ہے، ہائر وزڈم، وہ تو ایک ہو جاتی ہے اوپر جا کر۔ مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی میٹیریل شیٹس which encompasses real self۔ کیا بات۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لگتا ہے، اور علامہ اقبال نے سید نذیر نیازی سے یہ کہا تھا کہ میرا جو فلسفہ خودی ہے اس کی سورس یہ آیت ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 19، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں۔ تو یہ ہے۔ اچھا، پھر علم کیا ہے؟ ایک علم وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے حواس خمسہ سے، اپنی عقل سے۔ ایک علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، دوسرا علم ہے۔ اور یہ جو 2 علم مل کر جو ہے بات پوری ہوتی ہے، اور اسی سے یہ علم ہدایت جو ہے یہ وہ ریویل نالج ہے جو اللہ نے انسان کے لیے، جس کے لیے انبیاء کو، پیغمبروں کو اس نے مبعوث فرمایا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب ان تمام باتوں کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو علم ہم نے استعمال کرنا ہے، جو ہم نے ایگزبٹ کرنا ہے، وہ تو وہ علم ہے جو کہ ہم دنیاوی طور پہ لے رہے ہیں۔ جو ہمیں نبی یا پیغمبر نے علم دینا ہے وہ علم ہے جو کہ اس کو خدا کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ جو انسان ہے، جو مخلوق ہے، یہ کس پیرائے پہ اس میٹا فزیکل کو سمجھے گی؟ وہ کیا ٹول استعمال کرے گی کہ وہ اس کو سمجھے، یا بس اس پہ ایمان لے آئے؟ اصل صورتحال یہ ہے کہ یہ بات بہت